معتبر مقرر جو اعداد و شمار کی روشنی میں تحقیق کے ساتھ اپنی گفتگو پیش کرتے ہیں اور نئی نسل کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ وسعت معلومات کے اعتبار سے اور کثرت مطالعہ کے اعتبار سے ہم انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میری مراد المعہد العالیہ الاسلامی کے استاد حضرت مولانا عمر عابدین صاحب سے ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لا کر اپنے قیمتی خطاب سے ہمیں نوازیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی اظہار کی ضرورت نہیں ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، دانشوروں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ بر وقت یہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. شہنشین پر تشریف فرما، آفتاب و مہتاب اور جہان علم و فکر و نظر کی کہکشائیں اس ادارے کہ روح رواں اور میر کارواں حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم اور دل درد مند اور فکر ارجمند کے مالک حضرت مولانا اظہار الحق صاحب اور دیگر معززین، کنوا کی یہ سرزمین اپنا 100 سالہ جشن منا رہی ہے۔ جب ہم 100 سالہ جشن کا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک 100 سالہ تاریخ، 100 سال پر مشتمل روایتیں ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہیں، اور بالفاظ دیگر میں یہ کہہ سکتا ہوں اور بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سرزمین کا، اس خطے کا، اس گوشے اور چپے کا تعلق آسمان سے اور اللہ کے عرش سے اور کتاب اللہ کی نسبت سے 100 سال قدیم ہے۔ گویا کہ پچھلے 100 سالوں سے علم کی شمع، قرآن کا مشعل یہ سرزمین اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے، اور نہ صرف بہار کے اس خطے کو بلکہ ہندوستان کے مختلف گوشے اور چپے میں لوگ یہاں کے فیض سے اور اس چشمے فیض سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سرزمین کی خوش قسمتی اور نیک بختی کی علامت ہے، اور جب 100 سالہ کا یہ جشن منایا جا رہا ہے تو ہمیں مستقبل کے لیے اپنا پلان بنانا ہوگا۔ ہمیں مستقبل کی تعمیر کے حوالے سے کچھ اپنے خاکے میں باتیں رکھنی ہوں گی تاکہ ہم اپنا مستقبل کا خاکہ تعمیر کر سکیں۔ اس ملک کو، اس ملت کو موجودہ حالات کے تناظر میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، جس پیغام اور پیام کی ضرورت ہے وہ ہم فراہم کر سکیں۔ یہ سرزمین اور آج کا یہ اجلاس جہاں علماء ہیں، اصحاب علم و فکر و نظر ہیں، حافظین قرآن ہیں، ان کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت ہم نے ابھی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں وہ رکوع کریں، سجدہ کریں اور اپنے پروردگار کی عبادت کریں۔ دینی مدارس کی تاریخ پر نگاہ ڈالیے، ان کے کردار کا جائزہ لیجئے تو انہوں نے اپنے نظام تعلیم کے ذریعے سے، اپنے نصاب کے ذریعے سے ایک ایسی نسل تیار کی جو قرآن سے واقف ہو، آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے آگاہ ہو،
اور وہ نماز کے احکام، دین کے احکام، عبادت کے احکام سے واقف ہوں اور اس پیغام کو لے کر وہ گھر گھر پہنچے، مسجدوں میں منبر و محراب تک پہنچے اور وہاں جا کر عبادت کا سلیقہ سکھائیں، بندگان خدا کو خالق سے روشناس کرائیں، ان کے درمیان ایک اچھا رشتہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ کام ہے، یہ مبارک مشن ہے جسے دینی مدارس نے، علماء نے پوری کامیابی کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا۔ اور اللہ نے کہا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ انسانیت کی تخلیق کا، اس کو پیدا کرنے کا ایک اہم ترین مقصد یہ تھا کہ انسان کا رشتہ اس کے رب سے جڑ جائے، اور یہ دینی مدارس نے اس کام کو بخوبی انجام دیا اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دینی مدارس ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، بیک بون کی حیثیت ہے کہ ان کے بغیر مسلم سماج کی تعمیر نہیں ممکن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے آگے کہا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تمہارے لیے صرف عبادت کا انجام دے لینا، عبادت کا سیکھنا اور سکھانا، عبادت کی تبلیغ اور اشاعت کرنا یہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کاموں کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہوگا۔ خیر قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے، کم و بیش 26 مرتبہ قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا۔ قرآن نے اس امت کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، انسانیت کے لیے برپا کی گئی ہو۔ یہاں بھی امت کو خیر کے لفظ سے مخاطب کیا گیا اور اس کا مقصد بتایا گیا کہ انسانیت کے لیے برپا کیے گئے ہیں۔ تو اس خیر کو پہچاننے اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے خیر کا دائرہ بہت محدود کر دیا، ہم سمجھتے ہیں کسی کی جھولی میں 10 روپے ڈال دینا یہ خیر کا کام ہے، کسی کے ساتھ اچھے سے بات کر لینا یہ خیر کا کام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے خیر کے تمام کام جس سے انسانیت کا بھلا ہو، نافعیت ہو، وہ سب کے سب خیر کے کام ہیں۔ لیکن خیر کی تفسیر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہیں، آئیے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اٹھائیں اور اسے کھنگالیں، اس کی وقت گردانی کریں، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ خیر کے کیا کیا معنی و مفہوم اور دائرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اے نبی، اللہ آپ کو ضائع ہونے نہیں دیں گے، اس لیے کہ انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کا کام کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور فرمایا کہ آپ غریبوں کو، مظلوموں کو، وہ لوگ جو کمزور ہیں، خود کما نہیں سکتے، جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کردار ہے نبوی جو اصل میں خیر کی تفسیر ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو انسانی سماج کے لیے بہت مفید ہوں۔ اس لیے خیر کے اس دائرے کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں مکہ والوں کی طرف سے ایک پیکٹ کیا گیا تھا جسے حلف الفضول کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں آج بھی اسلام کی پوری قوت و شوکت کے دور میں بھی اس طرح کے کسی بھی پیکٹ کو کرنے کو تیار ہوں۔ وہ پیکٹ تھا جس کے ذریعے مظلوموں کی دادرسی ہو، ظالموں کے گریبان تھامے جائیں، جس کے ذریعے سے مظلوم طبقات کی مدد کی جا سکے۔ یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس ملک میں جسے ہم نے آزاد کرایا، اپنے خون جگر سے سینچا، اور ہماری تاریخ 1000 سالہ سے زیادہ قدیم ہے، اس ملک کو دوبارہ آپ کے خیر کی ضرورت ہے۔ آپ کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا ہمارے مدرسے سے جہاں تعلیم کا کام انجام پائے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خیر کے تمام پہلوؤں کو مدارس کا، اسلامی تحریکات کا، مسجدوں کا حصہ بنانا ہوگا۔ آج فرقہ پرستوں کی طرف سے آپ کی کردار کشی کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کے بارے میں ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، آپ پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، کبھی بنیاد پرستی اور دہشت گردی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کا اگر آپ کو کوئی مستحکم جواب دینا ہے تو آپ کو اپنے مدرسے کی حد بندیوں سے نکل کر خیر کے
तमाम कामों को अंजाम देना होगा। खैर के कामों में तालीमी इदारों का कायम करना है, असली तालीम फराहम करना है, मकातिब का निज़ाम कायम करना है, बेवाओं और यतीमों की भलाई के लिए यतीम खाने कायम करना है, औरतों की मदद के लिए खड़े होना है। वो तबकात जो इस मुल्क के सबसे मजलूम तबकात समझे जाते हैं, जिन्हें शूदर और अछूत के नाम से याद किया जाता है, उनके कांधे, उनके शाना बशाना खड़े होना होगा, उनकी आवाज में आवाज मिलानी होगी, उनके दर्द को महसूस करना होगा, उनकी तकलीफ में उनके दर्द का मदावा करना होगा। ये वो किरदार है जो नबवी किरदार है, और शायद हमने इसे फरामोश कर दिया है और पसे कुछ डाल दिया है। जरूरत इस बात की है कि उस नबवी किरदार को जिंदा किया जाए, और जिंदा करके हम समाज तक पहुंचे। समाज से हम कटे नहीं, समाज के हाशिए पर हमें जिंदगी नहीं गुजारनी। हम कोई फरिश्तों का वो मुकद्दस टोला नहीं जिसका इंसानों से राब्ता न हो, बल्कि हमें घर घर जाना होगा, महल्लों में, बाजारों में, गलियों में लोगों की जरूरतों को पूछिए और अपने मदरसों से और मस्जिदों से उनकी जरूरत को पूरा कीजिए। ये वो किरदार है जिसके जरिए से नफरत की आंधी का मुकाबला किया जा सकता है, और अगर इससे पहलू तही की गई, गफलत शिआरी का सबूत दिया गया, तो याद रखिए कि फिर मुल्क के इस बिगड़ते हालात में आपका कोई पुरसान हाल न होगा। और दूसरी बात, हमने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, ऐ नबी हमने जो किताब आपको दी है, जो पैगाम आपको दिया है, उसे इंसानों तक पहुंचा दीजिए, मुसलमानों तक, मोमिनों तक, अहले ईमान के बच्चों तक सिर्फ नहीं, बल्कि घर घर तक पहुंचना है, हर दरवाजे तक इस पैगाम को पहुंचना है। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालता, बज़ाहिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया गया, लेकिन इसके असल मुखातब हम और आप हैं कि अगर तुमने इस कुरानी दावत को, पैगाम को पहुंचाने में कोई कमी रखी, कजी रखी, कुछ कोताही का सबूत दिया, तो याद रखो कि हक़ रिसालत अदा न हुआ। तो हमें और आपको जो निस्बत है अल्लाह की किताब से, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो याद रखिए उस निस्बत का हक अदा नहीं होगा। क़यामत के दिन बासपुर्स हो सकती है, हमें जवाब देना होगा कि हमने कुरान के उस पैगाम को, उस रब्बानी पैगाम के साथ क्यों मुखालत की। और आगे अल्लाह ने कहा कि वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला लोगों के शर से, साजिशों से, फितनों से, तमाम चीजों से हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे लेते हैं। तो गोया के इस्लाम के तारुफ को लेकर खड़े हो जाइए, घर घर जाकर पैगाम दीजिए, अल्लाह की किताब के तर्जमे लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें बताइए कि ये आपकी किताब है, किताब हिदायत है, आपके लिए भेजी गई थी, हमने ज्यादती की, हमने उस पर कब्जा और जागीरदारी का इजहार किया, लेकिन याद रखिए अब हम उस किताब को आप तक लेके पहुंचे हैं। और अगर इस किताब का पैगाम हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो अल्लाह ने एक चीज की जमानत दी है, दावत हमें अंजाम देना है, और हमारी शुरूर से हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे रखी है। याद रखिए कि दावत के मैदान की वजह से कभी हालात नहीं बिगड़ सकते, कशीदगी नहीं पैदा होगी, हालात और लोगों से ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। ये वो शैतानी वसवसा है, ये वो शैतानी गेम है जिसके जरिए से हमें धोखा दिया जाता है। इसलिए दावत के काम को लेकर खड़े होइए, तारुफ इस्लाम के इस फरीजे को अंजाम दीजिए, ताकि अल्लाह ताला की तरफ से आपकी हिफाजत का इंतजाम हो। मुझे हैरत होती है कि वो इज्म, वो समाजी धारे जिनके पास न कोई फिक्र है, जिनके पास मजहब की कोई बुनियाद नहीं, जिनके पास कोई ऐसी किताब नहीं जिसके बारे में वो दावा कर सके कि ये आसमानी किताब है, जिसकी सनद बयान कर सके, आज वो कौमें उठकर अपने मजहब की तरफ, अपने तहजीब की तरफ, अपने समाजी रवैयों की तरफ हमें बुला रही हैं और हमें जबरदस्ती उसकी तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन जिस कौम के पास अल्लाह की सबसे सच्ची किताब है, जिस कौम के पास पूरी इंसानियत के दर्द का इलाज और मदावा है, हम सोए हुए हैं, हम आका की सुन्नत को लेकर आगे नहीं बढ़ते। आखिर किस बात का खौफ है, क्यों अपने आप को लेकर शर्मिंदा है। इसलिए मुसलमानों, अहले ईमान के इस काफिले से, उलमा से मैं दसबस्ता ये गुजारिश करता हूं कि हौसला बढ़ाइए, कुरान को लेकर खड़े होइए और इन तीनों कामों को अंजाम दीजिए। एक तो दीनी तालीम को आम किया जाए, और दूसरी बात खैर के जितने काम हो सकते हैं इंसानी समाज और फलाह और बहबूद के, उन तमाम कामों को अपने हाथों में ले लीजिए और इस समाज की क़यादत कीजिए। और तीसरा काम, कुरान के पैगाम को घर घर पहुंचा
چاہیے. یہ 3 کام ہیں جسے ہمیں اپنے روڈ میپ کا حصہ بنانا ہوگا. اس کے بغیر ہم ان موجودہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اہل علم موجود ہیں, میں صرف اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.